پرائم منسٹر دبئی کی کمپنی کی ملازمت کر رہا ہے، ملک کا پرائم منسٹر. یہ جب شوق نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو مورل سٹینڈرڈز ہے وہ نیچے چلے گئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان ایک مقروض ملک ہے. میں NRO نہیں دوں گا، یہ کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ میری تو زندگی بڑی آسان ہو جائے میں ان کو NRO دے دوں. تحریری طور پر NRO مانگا گیا. چوروں کے خلاف فیصلہ کچھ جنگ ہے، گھٹنے نہیں ٹیک سکتا. کرپٹ حکومت ہو تو ملک میں غربت بڑھتی ہے. ملک نچلے طبقے کی کرپشن سے نہیں، حکمرانوں کی کرپشن سے تباہ ہوتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد سے گفتگو. ملک بھر میں بلیک آؤٹ، شہر شہر تاریکی، گھر گھر اندھیرا. بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، گھنٹوں لائٹ نہیں آئی. رات گزرنے کے بعد اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور میں بجلی بحال. بلوچستان کے 33 میں سے 30 اضلاع تاحال بجلی سے محروم. کوئٹہ میں 14 گھنٹے بعد بجلی آئی. کئی شہروں میں دوبارہ بجلی بندش. لائٹ کیوں گئی؟ انکوائری شروع، 4 رکنی کمیٹی تشکیل. دنیا بھر میں بریک ڈاؤن ہوتے ہیں، تاحال وجہ معلوم نہیں ہو سکی. 1 منٹ میں فریکوینسی 50 سے 0 پر چلی گئی. 10,302 میگا واٹ سسٹم سے نکل گئے. خرابی تمام پاور پلانٹ پر نہیں، کسی ایک جگہ پر ہوئی. بجلی کی مکمل بحالی میں چند گھنٹے مزید لگیں گے. وزیر توانائی عمر ایوب کی پریس کانفرنس. ہمارا جو بجلی کا جو سیکٹر ہے ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس سیکٹر پہ صرف ایک ڈائریکشن میں اس پہ کام ہوا. ماضی کی حکومتوں میں جنریشن پہ زیادہ توجہ دی گئی. حکومت نے بریک ڈاؤن بھی پچھلی حکومتوں کے کھاتے میں ڈال دیا. ماضی میں بجلی بنانے پر کام ہوا مگر سپلائی پر توجہ نہیں دی گئی. وزیر اطلاع شبلی فراز کی گفتگو. اپوزیشن نے وزراء کی پریس کانفرنس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا. حکومت کی نالائکی ثابت ہو گئی. خدارا ملک سے مزید نہ کھیلیں. احسن اقبال کی حکومت پر تنقید. ملک اندھیرے میں ڈوب رہا ہے. ترجمانوں کو یہ تو پتہ نہیں چلا کہ آخر ہوا کیا، مگر یہ پتہ لگ گیا کہ ذمہ دار نواز شریف ہے. مریم اورنگزیب کا رد عمل. اپوزیشن بجلی بریک ڈاؤن پر بھی سیاست چمکاتی رہی. حزب اختلاف کو غیر ذمہ داری چھوڑنا ہوگی. فردوس عاشق خوان کا تبصرہ. کہتی ہے چیلنجز آئیں تو قومیں یکجا ہو کر مقابلہ کرتی ہیں. چینی گندم پیٹرول کے بعد ایک اور بحران. ملک بھر میں بلیک آؤٹ، حکمرانوں کی ایک اور نااہلی ہے. وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ تبدیلی سرکار پر خوب گرجے برسے. کل شام کو 12 بجے سے بجلی غائب ہے. بجلی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیوں گیا ہے. ہم لوگ کا سارا جو ہے کاروبار ہے سارا بجلی کے اوپر ہے. پورے ملک میں بجلی نہیں ہے. ابھی یہ کسی کو نہیں پتہ ہے کیوں نہیں ہے. نہ گھر پہ مطلب گیس کا سسٹم فعال تھا، نہ بجلی کا سسٹم فعال تھا، موبائلیں سارا بند تھا. افواہیں کیا سرائیاں، بجلی بندش پر خود ساختہ خبروں کی بھرمار. عوام کے شکوے شکایتیں، جذباتی فکرے بھی عام رہے. سوشل میڈیا پر صارفین کی شوخیاں، دلچسپ تبصروں کا سلسلہ اب تک جاری. کی تاریخ دم توڑ رہی ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ نہ استعفیٰ دیں گے، یہ الیکشن میں حصہ لیں گے. آج کل انہوں نے اعلان کیا کہ یہ الیکشن میں حصہ لیں گے. پی ڈی ایم کی تحریک دم توڑ رہی ہے. اپوزیشن استعفے نہیں دے گی. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ. کہتے ہیں عمران خان چوروں اور ڈاکوؤں سے مفاہمت نہیں کریں گے. عمران خان نے 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹس میں پیسے منگوائے جو کلیئر نہیں. اس معاملے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ کریں گے. مریم اورنگزیب کی حکومت کو دھمکی. الیکشن کمیشن خواب غفلت میں ہے. ایسا نہ ہوتا تو تاریخ گلگت میں خود کو نہ دہراتی. 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کریں گے. رہنما JUI مولانا عبدالغفور حیدری کی گفتگو.
وفاقی حکومت کا کراچی والوں کو تحفہ، کراچی کو 50 نئے فائر ٹینڈرز مل گئے، وزیر اعظم نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا، گورنر سندھ عمران اسماعیل کی گفتگو۔ اسد عمر کا کہنا تھا جولائی اگست تک گرین لائن ٹرانسپورٹ بھی فعال ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر امین الحق نے فائر ٹینڈر کے حصول کو سابق میئر وسیم اختر اور گورنر کی کاوش قرار دے دیا۔ لاہور انتظامیہ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، شہر میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر تاحال نہ اٹھائے جا سکے، تحفظ سے شہریوں کا جینا محال، گندگی سے مختلف بیماریاں پھیلنے لگیں۔ پشاور میں چینی اور آٹے کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول، ایک ہفتے میں چینی کی قیمت 15 روپے کلو تک بڑھ گئی، 20 کلو آٹے کا تھیلا 150 سے 200 روپے تک مہنگا ہو گیا، شہری پریشان۔ رواں مالی سال 6 ماہ کی مدت میں ریکارڈ ٹیکس وصولی، ٹیکس کی مد میں جمع ہونے والی رقم 2205 ارب روپے سے تجاوز کر چکی۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹیکس دہندگان کو خراج تحسین، کہا نظام میں ٹیکس دہندگان کی پذیرائی کے لیے اقدامات کا اضافہ کیا جائے۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر بڑی ناکامی، سلامتی کونسل کی 2 اہم ترین کمیٹیوں کی سربراہی حاصل نہ کر سکے، کمیٹی رکن ممالک نے بھارت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ ممبئی کیس میں قانونی عمل، بھارت کی طرف سے گواہان بھیجنے میں ہچکچاہٹ کے باعث رکا ہوا ہے، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تحفظات بھارت کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے محفوظ رکھے، ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ پولیو کے خاتمے کا مشن، نئے سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز، 4 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو قطرے اور وٹامن اے کی خوراک دی جائے گی۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار، لاہور سمیت پنجاب میں دھند کا رات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان، قلات، زیارت میں پارہ -12، گپس -11، کوئٹہ -10، کلام اور بگروٹ میں -9 ریکارڈ۔ سعودی عرب اور قطر کے درمیان رابطے بحال، سرحدی گزرگاہ 3.5 سال بعد کھول دی گئی، 2 طرفہ زمینی رابطوں کی بحالی، قطر کے سفارتی بائیکاٹ کے خاتمے کے لیے طے پانے والی حالیہ ڈیل کے نتیجے میں ممکن ہوئی۔